عرش والے رب کا کلام ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے جس کی تلاوت سب سے پہلے خود رب ذوالجلال نے کی ہے۔ آج تو کہتا ہے قرآن وہ پڑھے گا جو غریب ہو، جو مفلس ہو، جو نادار ہو، جو طالب علم ہو۔ اور نہیں، مجھے تو یہ نسبت بڑی بلند نظر آ رہی ہے، مجھے تو اس پہ بڑا فخر ہے۔ اللہ کی ذات نے مجھے اس کلام اللہ سے تعلق جڑوا دیا جس قرآن کریم کی سب سے پہلے خود رب ذوالجلال نے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ذات ہے رب العالمین کی۔ قرآن پاک کو سننے والے نوری فرشتے ہیں، جبرائیل سن رہے ہیں، میکائیل سن رہے ہیں، اسرائیل سن رہے ہیں، اسرافیل سن رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے اللہ کی ذات نے کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، فرشتوں نے قرآن سنا۔ مالک کائنات کی زبان اقدس سے کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، فرشتے آپس میں محو گفتگو ہو رہی ہیں، آپس میں کلام کر رہے ہیں۔ اور دوستو اور لوگوں خیال تو کرو، یہ کیسا عظیم کلام ہے۔ اللہ کی ذات جس امت کو، جس مخلوق کو یہ کلام عطا فرمائے گی، وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ یہ کلام اللہ عطا فرمائیں گے۔ وہ نبی کتنی شان والا ہوگا جس نبی کو اللہ یہ کلام عطا فرمائیں گے۔ آج تم فخر کرتے ہو، میں نے فلاں قاری کی زبان سے تلاوت سنی ہے، میں نے فلاں حافظ کی زبان سے کلام اللہ سنا ہے، میں نے فلاں عالم کی زبان سے کلام اللہ سنا ہے، میں نے فلاں ولی سے قرآن سنا ہے۔ اور میں ان لوگوں کے مقدر پہ کیا ناز کروں جنہوں نے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ میرے طلبہ عزیز بھائیوں، پریشان نہ ہوا کرو، غمزدہ نہ ہوا کرو۔ اور طالب علموں کے والدین تمہیں پیغام دے رہا ہوں، پریشان نہ ہوا کرو۔ یہ قرآن کریم تو وہ کلام اللہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ اللہ تجھے مجھے بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، اکاڑے کی سرزمین پہ تیرے گھر میں بیٹھ کے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس نے بلند آواز سے آمین کہا، سب کو اس سال حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے۔ تیرے خزانے میں کمی کس چیز کی ہے؟ اگر تیری ذات بلانے پہ آ جائے، روکنے والا کوئی نہیں۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، خود امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ رونق افروز ہیں۔ ارشاد فرمایا، او عامر بن فہیرہ جیا کا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو کے میرے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ او عامر بن فہیرہ، تیری زبان ہو خدا کا قرآن ہو، محمد کا کام ہو، میں سن سن کے اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گا۔ اور طالب علموں، تمہاری نسبت بڑی بلند ہے، تمہاری شان بڑی بلند ہے، تمہارا مقام بڑا بلند ہے۔ طالب علموں کو اللہ کے پیارے نبی نے قرآن پڑھایا۔ قرآن پڑھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہیں، حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آج تمہیں فخر ہوگا، کوئی کہتا ہے میرے حج کرنے گیا تھا، میرے حج کا ساتھی گورنر تھا، کوئی کہتا ہے میرے حج کا ساتھی چودھری تھا، کوئی کہتا ہے میرے حج کا ساتھی نمبردار تھا۔ اور آؤ میں تمہیں کیوں نہ بتلا دوں، قرآن پڑھنے والوں، تمہارے ساتھی ابو بکر ہے، تمہارا ساتھی عمر ہے، تمہارا ساتھی عثمان ذو النورین ہے، تمہارا ساتھی طلحہ و زبیر ہے، تمہارے ساتھی امیر معاویہ ہیں، جنہوں نے قرآن لکھا۔ آج تیرے میرے گھر میں قرآن آ گیا۔ میں اس درس گاہ کا طالب علم ہوں، میں نے ان
بزرگوں اہل اللہ کے سامنے دو دانوں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا نام قاری فتح محمد پانی پتی ہے۔ کون قاری فتح محمد؟ جو آنکھوں سے ندیم ہے مگر ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، خدا کے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ ایک حافظ تھکتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا تھکتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، قاری رحیم بخش اللہ کا قرآن بھی سن رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ میرا دامن ان اہل اللہ کے ساتھ منسلک ہے جس کا نام قاری رحیم بخش پانی پتی ہے۔ قاری رحیم بخش رحمہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، ساری رات تلاوت ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص میرے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے درود پڑھتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتا ہوں، اور میں سن لینے کے بعد درود شریف پڑھنے والے کو جواب بھی دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب ذہن میں آ گئی، حضرت قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ وہاں روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قریب سننے والے نے بول کے کہہ دیا، اللہ والے یہ تو درود شریف پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں تو صلاۃ السلام پڑھنے کی جگہ ہے، آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہو۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، میرے دل کی آرزو یہ ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کروں، تاکہ میں اپنے نبی کو اللہ کا قرآن سنا دوں، اگر میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہوگی اللہ کے نبی میری اصلاح فرما دیں گے۔ ان لوگوں نے یوں قرآن پڑھا، اور اللہ پاک نے بھی وہ نوازا کہ جس کا کائنات کے بڑے بڑے سردار جن کی جوتیوں میں سر رکھا کرتے تھے، آج ہمیں قرآن سے تعلق نہیں رہا، قرآن کو لاوارثہ چھوڑ دیا۔ جاؤ جا کر اپنے گھر کے آنگن میں جا کے دیکھ لو، بوکر بہاری ملے گی، صفائی ملے گی، بستر دھلے ہوئے ملیں گے، برتن دھلے ہوئے ملیں گے، طرح طرح کی صفائی کی ہوئی ملے گی، مگر گھر میں اللہ کا قرآن ہے جس کے خلاف پہ گرد و غبار پڑا ہے، قرآن لاوارثہ ہے، قیدی ہوا رکھا ہے، تو مسلمان ہو کے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ قرآن سے گرد و غبار ہٹاتا ہے۔ آج تو کہتا ہے میری اولاد نالائق ہو گئی، میری اولاد نافرمان ہو گئی، میری اولاد میرے کہے میں نہیں رہی، اور اولاد کا قصور نہیں، تو نے اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دیا، تو نے قرآن کو لاوارثہ چھوڑ دیا، خداوند تعالیٰ نے تجھے دنیا میں دھکے دے دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں اللہ نے مجھے ایسا کلام اللہ دے کے مبعوث فرمایا کہ جس کی میرا امتی ایت ایک پڑھتا ہے اللہ پاک بخشش 3 آدمیوں کی فرماتا ہے۔